ابھی آپ کے مذہب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا تھا کہ وہ دنیا سے جا رہے ہیں، اللہ کو بھی پتا ہے کہ وہ دنیا سے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو نہیں اللہ کو نہیں معلوم، اللہ نے بار بار قرآن میں کہا ہے انک میت وانہم میتون کل نفس ذائقۃ الموت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خبر دی تھی کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، اور ہمیں صحیح پتا ہے کہ یہ ایک جانب سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بار بار خبر دی کہ میرے امت کے 73 فرقے ہوں گے اور سب فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے، اور یہ بھی بتایا ٹھیک ہے صحابہ سے خطاب کر کے کہ تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلو گے، شبرن بشبرن و ذراعن بذراع، اور ہمیں پتا ہے کہ یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں کو چینج کیا ہے، یہود و نصارہ نے اپنی شریعت کو چینج کیا ہے، یہود و نصارہ جو ہے وہ ان میں سے تمام فرقے جہنمی ہو گئے سوائے ایک فرقے کے۔ تو اب ہمیں یہ دوسری جانب سے یہ بھی پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اختلاف کا اصل جڑ ہے مسلمانوں میں، جس کی وجہ سے وہ توحید میں بھی اختلاف کرتے ہیں، اللہ کے صفات میں بھی اختلاف کرتے ہیں، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے منازل و ان کا عصمت وغیرہ میں اختلاف کرتے ہیں، قرآن کی تفسیر میں اختلاف کرتے ہیں، شریعت کے فروع دین کے مختلف احکام میں اختلاف کرتے ہیں، وہ مسئلہ امامت، مسئلہ خلافت۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ رسول اللہ کو بھی پتا کہ رسول تو دنیا سے جانے والے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا ہے، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پتا ہے کہ پوری امت نے جہنمی ہونا ہے سوائے ایک فرقے کے، اور اللہ اور رسول کو پتا ہے کہ اس کا اساس جو ہے مسئلہ امامت ہے، مسئلہ امامت ہے۔ تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ اپنے بعد کسی کی تعین کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کے عقیدے کے مطابق، اور نہ یہ طریقے بتاتے ہیں کہ میں تعین نہیں کرتا تم تعین کرو بھائی، ٹھیک ہے نا، بالکل۔ وہ آیت وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ایک طرف سے کہتا ہے ہم نے ہر چیز کی بیان کیا، دوسری طرف سے جو سب سے اہم ہے جو سب وہ بیان ہی نہیں کیا، اور آج تک ہم اور آپ بیٹھے ہیں یہاں پہ اختلاف کر رہے ہیں مسئلہ امامت، مسئلہ خلافت۔ تو بتائیں کہ اللہ نے اتنا بڑا ظلم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی امر ہدایت میں اتنی بڑی جو ہے خامی، نستجیر باللہ، اور اتنی بڑی خیانت غداری امت سے کیوں کیا؟ آپ نے کافی لمبا سوال کر لیا، سمپل آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے نبی نے خلیفہ کو نہیں منتخب کیا، تو تھوڑا سا میں ہلکی پھلکی تفصیل کروں گا اس پر کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے احکامات کے پابند ہیں، ٹھیک ہے جی، اور جس بات کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی ٹینشن، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوتی۔ جس طرح اللہ نے فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ہے خلافت کا۔ جب اللہ تعالیٰ ذمہ لے رہے ہیں خلافت کا، جب اللہ تعالیٰ وعدہ لے رہے ہیں، ذمہ لے رہے ہیں، تو اللہ کے نبی کو کیا پریشانی ہوگی کہ میری امت تباہ ہوگی، برباد ہوگی؟ اللہ کے نبی کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی اس بات میں، کیونکہ جب اللہ نے ذمہ لے لیا ہے کہ اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ میں خلافت دوں گا، تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت نہیں پریشان ہونے کی اور نام بتانے کی، کیونکہ اگر نام کا حکم ہوتا اللہ کی طرف سے تو اللہ کے نبی ضرور بتاتے، جس طرح توحید کا بتا دیا، رسالت کا بتا دیا، ہر چیز بتا دی۔ لیکن اگر اللہ کا حکم ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام کا نام بھی، خلیفہ کا نام بھی بتا دیتے، لیکن اللہ کی طرف حکم نہیں تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے خلافت کا، اللہ خلیفہ بنائے گا، تو اسی لیے اللہ کے نبی نے نام نہیں بتایا۔ بات سمپل سی ہے، آپ کو پتا ہے معاویہ صاحب، آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ باندھنا یہ خلود جہنم کا سبب ہے نا؟ آپ سوال کا جواب دے دیں، سوال سننے دیں، سوال سنانے دیں۔ آپ پیغمبر دیکھیں جب پنس جائیں وہاں پر آپ ایک اچھی سے چھوٹی سے موٹی سے چکنی سے جھوٹ بنا دیں، یہ تو کوئی دین ہی نہیں ہے نا۔ آپ کہتے ہیں پیغمبر نے اس بات پہ اعتماد کیا کیونکہ اللہ نے یہ کس حدیث میں لکھا ہے، کہاں پہ لکھا ہے؟ یا آپ نے اسی مجلس میں بتا دی نا۔ میں بات کروں نا، اللہ نے فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا، اگر کوئی وزیر اعظم، کوئی صدر کسی عام سے اپنے وزیر اعظم سے یہ کہہ دے کہ بھئی یہ میرا وعدہ ہے میں کام کروں گا، تو وزیر کو پریشانی ہوگی کسی بات کی؟ کبھی نہیں ہوگی۔ تو ایک عقل کی بات ہے، ہر سمجھدار سمجھ سکتا ہے کہ کوئی بڑے عہدے والا اپنے کم عہدے والے سے وعدہ کرتا ہے تو کم عہدے والے کو بڑے پر یقین ہوتا ہے۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو اللہ پر یقین نہیں ہے تو آپ اعتراض کریں بولے، ہمیں یقین ہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ پر یقین ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے نام نہیں بتایا، کوئی پریشانی نہیں تھی، آخر تک کوئی پریشانی نہیں تھے۔ بات یہ نا، دیکھیں معاویہ صاحب، دیکھیں اعتراض اللہ پر بھی ہے آپ کے مذہب کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں پر ہے۔ یا ایک طرف سے تو بتایا کہ نا اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، کوئی دوسرا آ کے بتا دے گا بعد میں یہ تو ہوگی کہ اس پہ چھوڑ دیا، کوئی دوسرا نبی بھی نہیں ہے، اور اختلافات ہوں گے اس امت میں۔ اختلاف ہوئے ہیں یا نہیں امت میں؟ پیغمبر نے جھوٹ بولا سچ بولا؟ سب جہنمی سوائے ایک فرقے کے، یہ بھی سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ یہ حدیث بھی ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، سب جہنمی سوائے سب ما علیہ انا واہل بیتی الطاہرین علیہم، اصحاب سے مراد اہل بیت۔ کوئی بات نہیں، ایک ہی، سارے ایک ہی ہیں، سارے ایک ہی ہیں۔ یہ بھی بتایا ہے کہ سب جہنمی ہو جائیں گے، اور اختلافات ہر مسئلے پر ہے، توحید سے لے کر مستحبات تک، ہے کہ نہیں بھائی؟ مکروہات پر ہر مسئلے پہ اختلاف، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اللہ، آپ کہہ رہے ہیں نبی نے اللہ پہ چھوڑ دی، تو ہم سوال کر اللہ نے کیوں نہیں بتایا؟ خلافت کیوں حل نہیں کیا بھائی؟ نہ نام بتایا۔ دیکھیں اللہ کی مرضی، اللہ ظلم کر سکتا ہے؟ اللہ نے اپنی مرضی سے غلط کام کیا بھائی،
آپ بتائیں نا، اللہ نے نہ، اللہ کو پتا ہے کہ یہ مسئلہ بہت ہی اختلافی مسئلہ ہے، اس کے وجہ سے امت اختلاف میں پڑ جائیں گے اور جہنمی، اکثریت امت جہنمی کی ہو جائے گی، جہنمی ہو جائیں گے، 73 میں سے 72 جہنمی ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں بتایا بھائی؟ آپ کہتے ہیں رسول نے اللہ پہ اعتماد کیا، چلے اللہ پہ، اللہ نے کیوں نہیں بتایا؟ تو آپ کا اللہ ظالم ہے نا. اللہ امت کا غدار ہے. یا آپ کا مذہب باطل ہے یا امامت کے مسئلے پر، یا اللہ امت کا غدار ہے. بس ختم آپ نے اعتراض کر لیا. اب میری بات سنیں. جی سر. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نام لے کر بتائے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ یا نام لے کے بتاتا یا طریقہ بتاتا بھائی، بس کو تو نہیں چھوڑتا. آپ کہتے ہیں کوئی نہ طریقہ بتا دیا کہ آپ امام کیسے بنائیں گے، نہ نام بتایا نہ کچھ بھی، اور کہہ دیا دین بھی کامل ہے، اور یہ بھی اوپر سے یہ بھی جھوٹ کی دین کامل ہے. اور بھائی یہ مولانا نصر الدین کا قبر پتہ ہے اس کا کیا قبر؟ کیا 3 طرف دیوار ہے، دروازے پہ تالا لکھا ہے اور ایک طرف دیوار ہی نہیں ہے. یہ تو مولانا نصر الدین کا قبر ہوا نا. علامہ صاحب یہ کیسے دین کامل ہے؟ اللہ کیسا حکیم ہے، کیسا رحیم ہے، جب اس نے خود پورا امت کو خود نے اس نے اختلاف میں ڈال دیا. امت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اختلاف ہوا ہے، اختلاف نہیں امت میں. سننے میری بات سننا، ابھی آپ نے کہا 73 فرقے ہیں سب جہنمی، سن لیں پوری بات سن لیں. آدھے میں کیوں کاٹ رہے ہیں؟ خلافت کے وقت کیا اختلاف ہوا تھا مجھے بتائیں. صرف مہاجر انصار کا اختلاف ہوا تھا نا. سننے میری بات سن لیں، بات میں بیچ میں نہیں کاٹیے گا. خلافت کے دوران صرف مہاجر انصار کا اختلاف ہوا، وہ بھی جب شیخین رضی اللہ عنہ سقیفہ میں گئے اور کہا کہ الائمۃ من القریش، اس کے بعد تو مسئلہ حل ہی ہو گیا نا. یہاں تک کہ سعد نے انہوں نے بیعت کر لی تھی، کوئی اختلاف تھا ہی نہیں اس وقت. یہ بعد میں اختلاف بنائے جب عبداللہ بن سبا آیا ہے، اس کے بعد اختلاف بنائے. مجھے آپ بتائیں ورنہ دور ابو بکر میں، دور عمر میں کون سا اختلاف تھا مجھے بتائیں خلافت پر؟ اب مجھے ایک حوالہ دیں، صرف ایک حوالہ دیں مجھے آپ. ابھی میں بتاتا ہوں دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی نبی بستر میں ہے نا، بستر میں. یہ کہتے ہیں بعد میں اختلاف تو تھا ہی نہیں، ابھی تو اختلاف ہے نا. اجازت دیں بات کرنے کی، مجھے اجازت دیں بات کرنے کی. چلے آپ کیا بات ہم مان لیں کہ بعد میں اختلاف ہوئی ہے، تو اس اختلاف کو دور کر لیتا نا اللہ ہادی. اللہ جب ہادی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہادی ہے، وہ ایک لمحے کے لیے تو ہادی نہیں ہے نا، قیامت تک ہادی ہے. اختلاف دور کرنے کے لیے حجت چھوڑ جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں اختلاف نہیں تھا شروع میں، یہ بات بھی آپ کی جھوٹ ہے. دیکھیں عزیزو، جب پھنس جائیں اسی وقت ایک چکنی سے جھوٹ بنا کے لوگوں کو کھلائیں. یہ تو اس طرح تو ہر مذہب سے ہی ہے، اس طرح تو کوئی مذہب باطل ہی نہیں ہے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بستر بیماری پر ہیں، کہتے ہیں بعد میں اختلاف ہوا تھا. پڑھو بخاری کو ایک جگہ نہیں، میری طرف دیکھو کتاب. چیٹ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ چیٹ پہلے پڑھ لیتے نا، تیاری کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر بیماری پر ہیں، اور صحابہ نے، نبی نے فرمایا کہ میں قلم و کاغذ لاؤ، میں توصیت لکھنا چاہتا ہوں تاکہ تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. صحابہ نے کہا حسبنا کتاب اللہ. صحابہ سچ ہیں یا نبی سچ ہیں؟ تمہارا عقیدہ حسبنا کتاب اللہ. تم مجھے بتاؤ کوئی دنیا میں ہے کوئی کہہ دے حسبنا کتاب اللہ جس کی تم تکفیر نہ کرو؟ وہ حسبنا کتاب اللہ کہنے والا عمر بن الخطاب نہیں تھا. آج اگر دنیا میں ایک مسلمان کہہ دے حسبنا کتاب، اس کو یہی تکفیر کرے گا، کہتے ہیں تم سنت کے منکر ہو. بالکل غلط کا ہے، بالکل غلط ہے، کفر ہے. حسبنا کتاب اللہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ادھر مجلس میں بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ میں قلم و کاغذ لکھنا چاہتا ہوں، یہ کہتا ہے کہ قرآن کافی ہے. یہ زیادہ عالم ہے یا پیغمبر عالم ہے؟ لکھوایا بتائیں نا. سوال یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بعد میں اختلاف پیدا ہوا. یہ جھوٹ آپ نے کیوں بولا؟ علامہ صاحب آپ نے یہ جھوٹ کیوں بولا کہ بعد میں اختلاف پیدا ہوا؟ حیات النبی میں مسئلہ امامت پہ اختلاف ہے، حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں. میں کہہ رہا ہوں کہ بات جاری ہے کہیں اور. آپ نے سوال کر لیا، میں نے جواب دے دیا جو میرا موقف تھا. آپ قبول نہیں کرتے بھلے قبول نہ کریں، ٹھیک ہے بھائی. ان کے جواب آپ لوگوں نے سن لیا. ان کے جواب کے مطابق اللہ امت کا غدار ہے، یا ان کا مذہب باطل امامت میں، یا اللہ امت کا غدار ہے. اور اللہ کی غداری کا جواب دے دو، اللہ کی غداری کا جواب دے دو. میرا نزدیک نبی نے اللہ پر یقین کیا اور اللہ نے اپنا کام کر دیا، جو اللہ نے کرنا تھا وہ کر دیا. اللہ نے کیوں بیان نہیں کیا بھائی؟ اللہ نے کیوں امامت نہیں بیان کیا؟ امام کون ہے بتا دیتا، یا یہ کہ امام بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ نہ یہ بتایا نہ وہ بتایا، تو امت کو ڈال دیا نا حیرت میں. اللہ کی غداری ہے نا. ان کے مذہب میں اللہ غدار ہے، یا تو ان کا مذہب باطل یا اللہ رحمان الرحیم ہے. پریشان ہوئی امت. عبداللہ بن سبا آیا، اس نے کہا کہ علی خلیفہ ہے، اس کے بعد پریشانی امت ہوئی ہے. اس سے پہلے امت پریشانی تھی. وہ پیغمبر صلی اللہ، اگر میں ثابت کروں کہ خود مصطفیٰ نے فرمایا کہ خلیفہ ہیں، میرے خلیفہ ہیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں بعد میں اختلاف ہوا ہے. کیوں جھوٹ بکا اور جھوٹ کیوں کہہ رہا ہے معاویہ صاحب؟ پیغمبر کے بستر پہ ابھی میں نے کہا پیغمبر کہنا قلم کاغذ لاؤ، وہاں پہ آواز بلند نہیں کی تھی صحابہ نے. پھر کیا ہوا تھا؟ پھر کیا ہوا تھا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بکا کے وہاں سے نکال دیا. تو جو پیغمبر کو انہوں نے پیغمبر کو گالی دیا تھا، اور کیا ہوا تھا؟ پیغمبر کو گالی دیا، پیغمبر کو گالی دیا کہ میری بات تو سنیں نا. اللہ نے جو اپنے رسول کو حکم دیا کہ تم لکھواؤ خلافت علی لکھواؤ، وہ حکم پورا کیا نہ نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ بتائیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں، دیکھیں وہ الگ بات ہے، جب صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں لکھنے دیں گے،
نہیں لکھنے دیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو نکال دیا. ان کو نکالنے کے بعد رات کو امیر المؤمنین علیہ السلام کو بلایا, سلمان, مقداد, ابو ذر کو بلا دیا, ان کو شاہد بنایا اور رسول اللہ صلی اللہ لکھا دیا. بھائی یہ عرض کرو نا, سنو نا, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے لے کر 12ویں امام تک سب کا نام لکھا دیا پیغمبر نے. اچھا یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ کتاب سلیم ابن قیس میں لکھا ہے. شیعہ کتاب میں لکھا ہوا ہے نا؟ جی ہاں. تم نے کتاب نہیں لکھا ہوا نا؟ چلو ٹھیک ہے. تو شیعہ کتاب میں اللہ عادل ہے, اللہ رحمان رحیم ہادی ہے. آپ کی کتاب میں اللہ غدار ہے آپ کے عقیدے کے مطابق. الحمدللہ اللہ. اور یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ عبداللہ ابن سبا نے بولا, یہ دیکھو, یہ عبداللہ ابن سبا السنہ لابی بکر بن ابی عاصم, یہ آپ کی کتاب ہے, چادر السمیع للنشر. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث متواتر ہے, چاہے تم مانو چاہے تم رو. معاویہ دیکھو, کیا لکھا ہوا ہے؟ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انك لست نبيا بعدي وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی. حاشیہ نمبر 1 اسناد حسن. یہ تم دیکھو, دیکھو جھوٹ بنانا ہر مذہب سے یہ ہے. اگر جھوٹ بنانا ہر مذہب سے یہ ہے. یہ سلیم کی نہیں ہے, یہ سلیم کی حدیث نہیں ہے, یہ سلیم کی حدیث نہیں ہے. یہ بن سلیم راوی صحیح ہے. اس میں ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ عمر نے کہا خلیفہ نہیں بنایا, نبی نے خلیفہ نہیں بنایا. آپ کہتے ہیں نا کہ عمر نے کہا ہے. ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں ابن سلیم صدوق قال الحافظ انه صدوق. منکر کیسا جو منکر کی تعریف کرو, منکر کی تعریف. وإذ قال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي, یہ بھی منکر حدیث ہے. اور بھائی اور میرے بات سنو معاویہ وإذ قال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي, یہ بھی منکر ہے. ٹھیک ہے, منکر ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. صحیح ہے, صحیح ہے. انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, یہ متواتر ہے. میرے بعد اخلفنی فی قومی, خلیفہ ہوتا ہے بات کے لیے, خلیفہ ہوتا ہے بات کے لیے. ہارون نہیں ہے میرے بعد. ہاں یوشع بن نون ہے موسیٰ کے بعد. قرآن میں خلیفہ کون ہے؟ قرآن میں خلیفہ کون ہے؟ زندگی میں نا, زندگی میں شریک حیات کون ہے؟ شریک حیات, شریک امر امامت کون ہے؟ واشرک فی امری. موت میں ہے, زندگی میں اختلاف زندگی میں موت کے بعد ہے. یوشع ابن نون افضل ہے یا ہارون افضل ہے؟ معاویہ اختلاف موت میں ہے, زندگی کے بعد یوشع افضل ہے یا ہارون افضل ہے؟ یہ سوال افضل کی بات نہیں چل رہی نا. میں افضلیت کی پوچھ رہا ہوں, اب میں افضلیت کا پوچھ رہا ہوں. یوشع افضل ہے یا ہارون افضل ہے؟ افضل ہے طالوت ہے, یہ بتائیں مجھے. یوشع افضل ہے یا ہارون افضل ہے؟ جواب نہیں دے رہا. شمویل ہے طالوت افضل ہے, بتائیں مجھے. کون افضل ہے؟ طالوت یا شمویل؟ میں یوشع کا پوچھ رہا ہوں, یوشع افضل ہے یا ہارون افضل ہے؟ جب کو نا مجھے بتائیں, شمویل نبی افضل ہے یا طالوت افضل ہے؟ اگر ہارون کی طاعت یوشع پہ واجب ہے یا نہیں ہے؟ شمویل طالوت سے کوئی جواب نہیں آپ کے پاس اس بات کا. طالوت بھی منسوب من اللہ ہے, طالوت بھی منسوب من اللہ ہے, طالوت منسوب من اللہ ہے. اذ قال لهم نبيهم اذ قالوا للنبي لهم ابعث لنا ملكا. شمویل افضل ہے. تم نے کہاں سے نکالی کہ افضل نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نے کہا کہ افضل نہیں ہے. بنی اسرائیل میں شمویل نبی افضل ہے, طالوت افضل ہے. اچھا, اس طرح گفتگو نہیں ہوگی بھائی, ایک دوسرے کی بات نہیں کاٹ سکتے, یہ نہیں کاٹ سکتے ایک دوسرے کی بات. چلیں ابھی آپ مجھے بتائیں کہ اللہ نے, اب مجھے یہ سوال, آپ کے سوال سمجھ نہیں آ رہی ہے بھائی. آپ کہہ رہے ہیں نبی نے اللہ پہ چھوڑ دیا, ٹھیک ہے, نبی اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتا. اللہ نے یہ غداری کیوں کی امت سے؟ بس جواب دوں میں ابھی, جواب دو. اللہ نے کیوں غداری کی؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب صفات بیان کر دی ہیں آیت استخلاف میں, اور بہت ساری آیات میں اللہ نے بتا دیا ہے کہ جن کو گھروں سے نکالا گیا, یہ ساری مہاجرین کی آپ نے اللہ نے صفات بتائی ہیں. وہ آیت پڑھو جس میں خلافت کا, وہ آیت پڑھو جس میں ابوبکر کی خلافت ہے. نام تو ہم نہیں مانتے نا, نام ابو بکر. دیکھو اللہ وہی جس بھائی وہ آیت پڑھو, وہ آیت پڑھو. کہتے اللہ نے قرآن میں صفات بتا دی خلیفے کی, بتا دو وہ آیت پڑھو. میں یہ کہہ رہا ہوں وہ آیت پڑھو, وہ آیت ہے ہی نہیں, وہ آیت ہے نہیں جو ابو بکر پہ پوری آتی ہو, وہ صرف اہل بیت علیہ السلام پہ پوری ہے. خلافت کی آیات صرف اہل بیت علیہ السلام پہ پوری آتی ہیں, اور ابو بکر نے خود کہا کہ میری خلافت منسوب نہیں, منسوس نہیں ہے. تمہارا اجماع ہے کہ ابو بکر کی خلافت منسوس نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم تو مانتے ہیں, ابھی مانتے ہیں الحمدللہ. منسوس علم نہیں ہے, منسوس صفات ہے الحمدللہ, یہ ہم مانتے ہیں. صفات ان کی موجود ہے قرآن پاک میں, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ بحث کہیں اور نکل جائے گی, اس لیے ہم رہے امامت پر. آپ نے سوال کیا, اب میرا سوال عرض یہ ہے میرے عزیز. اچھا میں مجھے 30 سیکنڈ جواب دینے کے دے دو. دیکھو اگر اللہ تعالیٰ نام لے کر امام بتا دیتا ہے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں رہ جاتا, کوئی اختلاف نہیں رہتا. جیسے ابھی میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ان کو دکھا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, یہ متواتر حدیث ہے. اور ہارون حیات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پوری امت میں ان کی طاعت موجود تھی, وہ واجب تھی. اگر وہ زندہ رہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو لازمی بات ہے کہ ان کی طاعت سب پہ ہوتی.
وہ حیوشہ وغیرہ سب سے افضل تھے. پھر میں نے حدیث دکھائی وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی علی ولی کل مؤمن من بعدی. یہ سب من اطاع علی علیہ السلام فقد اطاعنی ومن عصاه فقد عصا. یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بتا دیں کہ میرے بعد امام کون ہے تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے, مگر وہ شخص جو اختلاف کرتا ہے حجت کے بعد دنیا طلبی کے لیے, جیسے انہوں نے حیات پیغمبر میں کیا کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں قلم کاغذ لاؤ کہ میں کتاب لکھوں, کہتے ہیں یہ بکواس کر رہے ہیں نستجیر باللہ, یہ حزیان کہہ رہے ہیں. تو عرض یہ ہے ہمارے ہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غداری نہیں کی, اللہ نے غداری نہیں کی. آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے غداری کے بتایا نہیں, صحابہ کو پتہ ہی نہیں چلا, صحابہ آپس میں اختلاف کرتے رہے. یہاں اس حد تک کہ عمر نے خود کہا کہ بیعت ابی بکر فلت ہے. بس وہ ٹائم ہو گیا نا, چھوڑیں اب چھوڑیں, آپ نے جو کہنا وہ کہہ دیا, ہم چھوڑتے ہیں اللہ جو ہے عوام پر, عوام فیصلہ کر لے گی کہ آپ کا صحیح موقف یا میرا موقف صحیح, عوام فیصلہ کر لے گی. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں اگر اللہ نے ابو بکر کے صفات قرآن میں بتا دیے, تو عمر نے کیوں کہا کہ اس کی بیعت فلتا ہے, جس کی خلافت منصوص بصفات قرآن میں ہے, اس کی بیعت کو غلطی کہنا یہ کفر نہیں ہے. تو پھر فائدہ کیا, اس نص کا فائدہ کیا, اس نص کا فائدہ کیا پھر؟ اگر صفات سب میں ہے تو رفع اختلاف نہیں ہے, رفع اختلاف نہیں. وہ صفات کون سی ہے؟ خلافت والی کون سی صفات ہے ابو بکر میں؟ خلافت والی کون سی صفت ہے ابو بکر میں؟ خلافت کون سی صفت ہے ابو بکر میں, مجھے بتاؤ. دیکھیں خلیفہ کے لیے شجاع ہونا ضروری ہے نہیں ہے, خلیفہ کے لیے شجاع ہونا ضروری ہے نہیں ہے. الحمدللہ شجاع ہیں وہ, لیکن آپ ایک جنگ دکھاؤ, ایک جنگ میں اس کی شجاعت دکھاؤ, آپ کہیں اور جا رہے ہیں, ایک جنگ میں اس کی شجاعت دکھاؤ. آپ کہیں اور جا رہے ہیں, چھوڑے اس بات کو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ابو بکر کی صفات قرآن میں موجود ہے, ایک صفت دکھاؤ نا مجھے, کیوں نہیں دکھا رہے؟ قرآن پہ جھوٹ. آپ میرے سوال پہ آنا نہیں چاہ رہے, کیا کروں میں؟ بالکل حاضر ہوں. آپ ایک سوال لیں.